بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق حروف مشبہ بالفعل ہے۔ حروف مشبہ بالفعل کیا ہے، اس حوالے سے آج ہم پڑھیں گے۔ ان و اخواتها، اللہ غفور، ان اللہ غفور، الرسول حق، ان الرسول حق، الصلاة مقبولہ، ان الصلاة مقبولہ۔ دوسرا، الامتحان قریب، علمت ان الامتحان قریب، الخال غنی، یسرنی ان الخال غنی، الولد ذکی، یعجبنی ان الولد ذکی۔ جیم، کأنہ کی اب مثالیں دیتا ہے۔ الکتاب استاذ، کأن الکتاب استاذ، الماء مرآة، کأن الماء مرآة۔ مرآ یہ شیشے کو بولتا ہے۔ القمر مصباح، مصباح چراغ کو، کأن القمر مصباح۔ الأثاث قدیم، البیت جدید، لیکن الأثاث قدیم۔ اساس وہ بنیاد یا عمارت وغیرہ، اس پر یہ لفظ اس عبارت کے حساب سے بولا جائے گا۔ الفناء ضیق، المدرسة جمیل، ولكن الفناء ضيق۔ اللہ بصیر، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، لیکن اللہ بصیر۔ تو جو مرضی عمل کر، لیکن اللہ دیکھنے والا ہے۔ القمر طالع، لیت القمر طالع فی النہار۔ الفاکہۃ حلوۃ، الفاکہۃ حلوۃ، پھل میٹھا ہے۔ لیت الفاکہۃ حلوۃ، کاش کے پھل میٹھا ہوتا۔ الرجل شاکر، لیت الرجل شاکر۔ الکتاب رخیص، رخیص سستے کو کہتے ہیں، لعل الکتاب رخیص۔ الدار قریب، المریض نائم، لعل الدار قریبۃ، لعل المریض نائم۔ یہ مثالیں انہوں نے ہمارے سامنے دی ہیں۔ انا، انا کا انا، لیت، لیکن، لعل۔ انا، انا کا انا، لیت، لیکن، لعل۔ پیچھے ایک لفظ گزرا ہے الفناء ضیق، فنا یہ صحن کو بھی بولتے ہیں، گھر کے کسی ایک ایسے خاص جگہ پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس کی جمع افنیہ آتی ہے، اور اسی طرح ایک اور جمع اس کی فنن بھی آتی ہے۔ اب ان مثالوں کی وضاحت ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی قسم کی مثالوں میں ہر ایک جملہ اسمیہ ہے جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہے، اور دوسری قسم کی مثالیں جو اصل میں پہلے ہی قسم کی مثالیں ہیں، ہر جملہ سے پہلے ایک حرف بڑھا کر دوسری قسم کی مثالیں بنا دی گئیں۔ وہ حرف یہ ہیں: انا، انا کا انا، لیکن، لیت، لعل۔ پہلی قسم کی ہر مثال میں لفظوں کے آخری حرف کو تم مرفوع دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ پہلا اسم مبتدا اور دوسرا اسم خبر، اور یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری قسم کی مثالوں پر نظر ڈالو تو ہر مثال میں پہلے اسم کو منصوب یعنی زبر والا
اور دوسرے اسم کو مرفوع پاؤ گے۔ ان مثالوں کو پڑھتے ہی تمہارے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا وجہ یہاں اسم منسوب ہو گیا، حالانکہ پہلی قسم کی مثالوں میں مرفوع تھا۔ لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد تم یہی جواب دو گے کہ انہیں نئے حرفوں کے آ جانے سے یہ تبدیلی ہوئی، جن کو تم اوپر کی سطروں میں پڑھ چکے ہو۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح سمجھو کہ یہ حروف مبتدا اور خبر کے شروع میں آتے ہیں اور مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ان حروف کی وجہ سے مبتدا کا نام اسم ہو جاتا ہے اور خبر ان حروف کی خبر کہلاتی ہے۔ اگر تم ان 6 حروف کے معنی سمجھ لو تو تمہارے لیے دونوں قسم کے جملوں کا فرق جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں معلوم کرنا آسان ہو جائے گا۔ مثلا جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ غفور یا الامتحان قریب، تو سامع کو اللہ کے غفور ہونے اور امتحان کے قریب ہونے کی صرف خبر دیتے ہو۔ لیکن جب تم اس طرح کہو کہ ان اللہ غفور یا علمت ان الامتحان قریب، تو تم ہر جملہ میں ایک نئے معنی کا اضافہ کرو گے، اور وہ یہ کہ تم سامع کے ذہن میں اللہ کے غفور ہونے اور امتحان کے قریب ہونے کو تاکیدی اور یقینی طور پر بٹھانا چاہتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوگا دونوں حرف انا اور انا معنی میں تاکید پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سادہ آسان سے لفظوں میں ہمیں انا اور انا کا معنی سمجھا گیا کہ اللہ غفور کہنے سے بھی تو بات سمجھ آ رہی ہے، الامتحان قریب کہنے سے بھی تو بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن انا اور انا کے آنے سے معنی میں ان دونوں حروف نے تاکید پیدا کی۔ انا اور انا کے اندر فرق یہ ہے کہ انا کلام کے شروع میں آتا ہے اور انا کلام کے درمیان میں آتا ہے۔ جیسے ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور، انا یہاں کلام کے شروع میں، اور ان علمت ان الامتحان قریب شروع میں ایک اور جملہ ہے علمت، پھر اس کے بعد جو انا آئے گا اس کے بعد انا نہیں آ سکتا۔ اگر عربی میں کہیں عبارت چل رہی ہے قولا کے بعد انا آئے گا تو اس کو انا ہی پڑھا جائے گا، لیکن اگر قالا کے علاوہ کوئی اور حرف ہے، کوئی اور جملہ ہے، اس کے بعد اگر یہ حرف آئے گا تو ہم اس کو انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں علم تو ان الامتحان قریب پڑھنا درست نہیں ہوگا، یہاں یہ کیونکہ کلام کے درمیان میں آ رہا ہے اس لیے ہم اس کو علم تو ان الامتحان قریب پڑھیں گے۔ اب اللہ غفور اور الامتحان قریب یہ دونوں معنی تو بتا رہے ہیں کہ امتحان بھی قریب ہے، اللہ بخشنے والا بھی ہے، لیکن انا کے آنے سے معنی میں تاکید پیدا ہو گئی۔ ان اللہ غفور یقیناً پکی بات ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، علم تو ان الامتحان قریب میں نے جانا بے شک پکی بات ہے کہ امتحان جو ہے وہ قریب ہے۔ اور جب تم کہتے ہو الکتاب استاد، تو تم اپنے مخاطب کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ کتاب طالب علم کے لیے استاد ہے۔ لیکن جب تم اس طرح کہو گے کأن الکتاب استاد، تو تم استاد سے تشبیہ دو گے، یعنی گویا کتاب استاد ہے، کیونکہ انسان استاد اور کتاب دونوں سے علم حاصل کرتا ہے۔ یہ دیکھیں الکتاب استاد، تو الکتاب استاد جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم اپنے سامنے والے کو، اپنے مخاطب کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کتاب جو ہے استاد ہے۔ جب ہم کہیں کأن الکتاب استاد، تو یہ جو کأن کا جو حرف ہے، کأن کا جو حرف ہے، یہ حرف تشبیہ کا معنی دیتا ہے۔ کأن الکتاب استاد گویا کہ کتاب استاد ہے، یعنی ایک تو استاد ہے جو لوگوں کو علم سکھاتا ہے، اور ایک کتاب ہے جو لوگوں کے لیے استاد ہوتا ہے اور ان کو یہ علم سکھاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص کہے البیت جدید، تو سننے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ گھر نیا ہے۔ جب کوئی شخص کہے کہ البیت جدید، تو سننے والا کبھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ گھر سامان بھی نیا ہوگا، تو کہنے والا حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہے گا لیکن الاساس قدیم، تو معلوم ہوا کہ حرف لاکنہ
غلط بات سمجھنے سے روکنے کے لیے آتا ہے، یعنی حرف لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے۔ البیت جدید قدیم، البیت جدید لیکن الاساس قدیم۔ البیت جدید یہ کہہ رہا ہے کہ گھر نہیں ہے، تو سننے والے کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ گھر کے اندر جو سامان ہے شاید وہ بھی نہیں ہے، تو لاکنہ جو پیدا ہونے والا اشکال ہے اس کو ختم کرنے کے اس نے کہا لاکن الاساس قدیم، تو معلوم ہوا کہ لاکنہ غلط بات سمجھنے سے روکنے کے لیے آتا ہے، یعنی سامان نے تو کہنے والا حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ جو گھر ہے وہ تو جدید ہے لیکن جو اس میں جو سامان ہے وہ پرانا ہی ہے۔ اور جب تم یہ جملہ بولتے ہو کہ القمر طالع الکتاب رخیص، تو تم چاند کے طلوع ہونے اور کتاب کے سستی ہونے کی خبر دیتے ہو۔ لیکن جب تم یہ کہو گے لیت القمر طالع لعل الکتاب رخیص، تو تمہارا یہ مطلب ہوگا کہ کاش چاند دن میں طلوع ہوتا، یہ یا شاید کتاب ارزاں ہو، یعنی تم چاند کے دن میں طلوع ہونے کی تمنا کرتے ہو اور کتاب کے ارزاں ہونے کی امید میں ہو تاکہ تم خرید سکو۔ بس تمہیں یہ معلوم ہوا کہ لیتا تمنا اور لعل امید ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ دونوں معنی قریب قریب، ان دونوں کے معنی جو ہے نا قریب قریب ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں تقریباً۔ لیتا تمنا کے لیے آتا ہے اور لعل کسی چیز کی امید ظاہر کرنے کے، لیت القمر طالع، شاید آپ تمنا کر رہے ہیں کہ سورج جو ہے وہ نکل ہے، چاند کی جو ہے نا وہ دن میں طلوع ہو، اور لعل الکتاب رخیص، لعل کے الکتاب رخیص، رخیص نے تو بات سمجھا دی کہ کتاب سستی ہے، اللہ نے آ کے ذرا کچھ معنی میں تبدیلی کی اور اس نے یہ کہا کہ آپ یہ جملہ بول کر اپنے دل سے یہ بات ظاہر کرنا چاہتے ہیں، مخاطب کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ شاید امید ہے کہ یہ کتاب سستی ہو جائے۔ قاعدہ انا انا کا انا لیکن لیت لعل مبتدا اور خبر پر آتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں، مبتدا انا کا اسم کہلاتا ہے اور خبر کو پیش دیتے ہیں، اور خبر انا کی خبر کہلاتی ہے، یہ حروف مشبہ بھی فعل کہلاتے ہیں۔ تمرین، نیچے لکھی مثالوں میں انا اور اخوات انا کے اسم اور خبر بتاؤ۔ لیت الملک عادل، الملک اسم، عادل خبر۔ ان الصیام جنہ، الصیام خبر، الصیام اسم، جنہ خبر۔ وجدت ان الولد رشید، اس طرح یہ باقی مثالیں آپ حل کریں۔ انقطع المطر لیکن السحاب کثیف، بارش منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن بادل موٹے موٹے۔ اب دیکھیں ان قطر مطر سے یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ بادل بھی ختم، بادل بھی چلے، لیکن لاکنہ نے آ کے یہ بتایا کہ بادل موجود ہے، صرف بارش ختم۔ تمرین نمبر 6، نیچے لکھے جملوں میں ہر جملہ ان پر ان داخل کرو اور ہر لفظ کے آخری حرف پر اعراب لگو۔ ان العلم نافع، ان العلم نافع، اسی طرح یہ تمام مثالیں حل کرو۔ تمرین نمبر 3، نیچے لکھے جملے پر لیتا داخل کرو۔ البیت کبیر، لیت البیت کبیر، اب یہ کاش کے گھر جو ہے بڑا ہو، کاش کے گھر بڑا ہوتا۔ اسی طرح الشارع واسع لیس الشارع واسع، الکبش سمین، لیت الکبش سمین۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ انا اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع، اور افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب۔ نیچے لکھے جملوں میں خالی جگہ خالی ہے، ان میں 6 حروفوں میں سے کوئی مناسب حرف لکھو اور اعراب لگاؤ۔ انا اعرف، خالی جگہ، الاسلام لا تتکلم، انا اعرف ان الاصنام لا تتکلم۔ اشتد المطر الشارع نظيف، اشتد المطر لكن الشارع نظيف۔ اذهب الى بيتك، خالی جگہ، الخبر صحيح۔ اذهب الى بيتك كأن الخبر صحيح۔ اس طرح ما علمت ان المفتاح ضائع،
الوالد مؤدب، الولد سیء الادب، الوالد مؤدب، باپ تو بہت ہی ادب والا ہے لیکن بیٹا جو ہے اس کا اخلاق سب سے برا ہے۔ اسی طرح یہ تمام جملے ہیں، ان کی آپ تمرین کریں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ نیچے لکھے جملوں کو پورا کرو اور ہر لفظ کے آخری حرف پر اعراب لگاؤ۔ ان نیچے لکھے جملوں کو پورا ہر لفظ کے آخری حرف پر اعراب لگاؤ۔ ان سلیما قائم، بے شک سلیم کھڑا ہے۔ ان خالدا قوی لیکن حلیما ضعیف، کأن البیت وسیع، کأن البیت فندق، کہ آپ گھر کو ہوٹل سے تشبیہ دے، کہ گھر میں اتنی سہولیات ہیں، بڑا سارا گھر ہے، تو آپ کسی بھی چیز سے تشبیہ دے سکتے۔ اسی طرح لعل الکتاب، علمت ان السیف، اور اسی طرح لیت الدواء، یہ آپ ان جملوں کو حل کریں۔ تمرین نمبر 6، نیچے لکھو جملوں کو پورا کرو اور ہر لفظ پر اعراب لگاؤ۔ لیت عائد، لیت الشباب عائد، ان الکبش سمین، الا تعلم ان، الا تعلم ان المطر سريع، ان القطار سريع، الكرسي جيد لكن قدمه مكسورة۔ اس طرح کا ان، پھر خالی جگہ اور عاقل، اسی طرح لعل خالی جگہ اور عاقل، عجیب، یہ آپ ان تمارین کو حل کریں۔ تمرین نمبر 7، ایسے دو جملے لکھو کہ ہر ایک میں حرف انا ہو، پھر انا کا انا لیت لیکن لعل، حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، ان 6 میں سے ہر ایک کے دو دو جملے اپنے ذہن سے تیار کریں اور کوشش کریں کہ وہ جملے ہوں جو آپ پیچھے کتاب میں نہ پڑھ چکے۔ نمونہ، ان الادب واجب، ان حروف مشبہ بالفعل حرف تاکید، الادب ان کا اسم منصوب، واجب ان کی خبر مرفوع۔ اسی طرح کا ان الکتاب استاد، کا ان حروف مشبہ بالفعل اور کا ان حرف تشبیہ، الکتاب کا ان کا اسم منصوب، استاد کا ان کی خبر مرفوع۔ نیچے لکھے جملے انہوں نے دیے ہیں، یہ جملے انہوں نے دیے ہیں، ان جملوں کی ترکیب کرنی ہے۔ ان حروف مشبہ بالفعل، اللہ لفظ اللہ منصوب کس وجہ سے؟ انا کا اسم ہونے کی وجہ سے۔ رازقن مرفوع، اور یہ کس وجہ سے مرفوع ہے؟ انا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ کأن حرف تشبیہ حروف مشبہ بالفعل، العلم اسم منصوب، نور خبر مرفوع، لعل المنزل قریب، لیت القمر طالع، علم التلميذ ان العيد مقبل، علم فعل ماضی، التلميذ فاعل مرفوع، ان حروف مشبہ بالفعل، العید اسم منصوب بسبب حرف بسبب الحرف ان، مقبل خبر ان، خبر ان، مقبل مرفوع خبر ان، كثر المطر لكن السحاب خفيف، كثر فعل ماضي، المطر فاعل مرفوع، لكن للاستدراك، هو من حروف التشبيه، هو من حروف المشبهة بالفعل، السحاب اسم منصوب بسبب لكن، خفيف خبر مرفوع وهو خبر للكن۔ اسی طرح آپ عربی میں بھی کوشش کریں ان مسائل، ان تراکیب کو حل کرنے کی۔ ہمارا اگلا سبق انشاءاللہ اسم کے مجرور ہونے کا بیان ہوگا کہ اسم مجرور کس طرح ہوتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ اگلا سبق پڑھیں گے۔ آج کے لیے ہمارا یہی درس کافی ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.